بہاؤ مستنصر حسین تارڑ۔ یہ وہ مستی تھی جو کھیت پر جھکنے والے اور اس میں اپنا پسینہ گرا کر مشقت کرنے والے پنڈوں میں کٹائی کے بعد وحشی اور بے لگام ہو کر پھیلتی ہے، اور جس کے آگے وہ پانچوں بے بس تھے اور رکھوں کے گھپ اندھیرے میں اندھا دھند بھاگتے گرتے اور ہانپتے تھے، پر وہ مستی انہیں رکنے نہ دیتی تھی۔ ان کے اندر نئی کنک کا سواد تھا جو انہیں پھرتیلا اور بے دھڑک کرتا تھا، اور چتر کی ہوا تھی جو ان کے خون کو بے پرواہ کرتی تھی۔ پیپل کے بوسیدہ گھن لگتے تنے جو زمین پر گلتے تھے، اور املی کی شاخوں میں سے جھاڑیوں کو پھلانگتے وہ اس بھینسے کے پیچھے جاتے تھے جو جان چکا تھا کہ یہ پانچ اس کی رت پینے کو آتے ہیں۔ ان کے پر درختوں میں ماسا پھلانگتا جاتا تھا۔ بھینسے کی سیاہ کھال پسینے سے تب لشکتی تھی جب گھنے درختوں کے پتوں کی چھتوں میں سے دھوپ بہتی ہوئی نیچے آتی اور وہ ڈکراتا ہوا وہاں سے گزرتا تو دھوپ سے پل بھر کو لشکتا اور اگلے پل پھر رکھوں میں سیاہ ہو جاتا۔ وہ پانچوں بھاگتے گرتے ہانپتے اس پر آنکھیں جمائے دیکھتے تھے اور سنتے بھی تھے کہ کبھی وہ نظر آ جاتا اور کبھی ٹہنیوں کو توڑتا اس کا جثہ سنائی دیتا۔ گاگری کے ہاتھ میں بھاری ڈنڈا تھا جسے وہ سنبھالتی تھی، اور اس کی ہرنی ٹانگیں پلانگیں بھرتی بھینسے کے پیچھے جاتی تھی۔ پچھلے برس جب وہ بھوکڑ کے بغیر آئی تو پھر وہ کبھی کسی پرندے کے پیچھے نہیں گئی، اور پاروشنی سلما کی بن رسی سے بنا ہوا گوپیا گھماتی تھی جس میں سمروں کا ترشا ہوا گول گیٹا تھا۔ اس کی لنگی بار بار ڈھیلی پڑ جاتی تھی اور اسے کسنے کے لیے اسے رکنا پڑتا۔ یوں گاگری سب سے آگے تھی، پلانگیں بھرتی ہوئی۔ اس سے پیچھے کہیں پاروشنی تھی، اور پاروشنی کے پیچھے بہت پیچھے وانگو، چیوا اور جھوریا شور مچاتے چلے آ رہے تھے۔ پاروشنی کا جثہ بھی بھینسے کی طرح پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اور جب کبھی وہ بھی رکھوں کے اندر میں داخل ہوتی، دھوپ کی لکیر میں سے گزرتی، تو ان تینوں کے جو اس کے پیچھے چلے آتے تھے دم رکتے۔ پسینے نے اس کی لنگی کو اس کے پنڈے کے ساتھ یوں چپکایا تھا کہ وہ اسی رنگ کی ہوتی تھی، اور دھوپ میں آتے ہی وہ سب دکھائی دیتی جو کہ وہ تھی۔ وہ بھاگتے تھے اور ان کے آگے آگے رکھوں میں گم ہوتا پاروشنی کا بھیگا ہوا جثہ بھاگتا تھا، اور وہ پل بھر کے لیے بھولتے کہ وہ بھینسے کے پیچھے ہیں یا اس باس سے بندھے ہیں، اور ان سب کے آگے اور بھینسے کے اوجھل ہوتے سہائے کے پیچھے آنکھیں لگائے گاگری جب بھاگتی تھی تو اندھا دھند بھاگتی تھی، اور جہاں بھاگتی تھی وہاں دیکھتی نہ تھی، اور وہاں راستے میں ایک تنا پڑا تھا اور اس کا پاؤں اٹکا اور گرتے ہوئے رخ کی طرح منہ بھار زمین پر جا گری۔ اس کے ناک میں سے ایک گرم آلودگی پھوٹی اور بہنے لگی، اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کا منہ گلتے پتوں کی گیلی باس پر تھا اور اس کے کان سنتے تھے۔ چیوا اب اپنے چھپر میں سے باہر بالکل نہیں آتا تھا، بس بھیڑیں آس پاس خود ہی چر کر لوٹ آتی اور وہ کھاٹ پر پڑا رہتا اور ہر شے پر شک کرتا رہتا، سوال کرتا رہتا۔ گاگری اس کے ہاں جاتی، لیٹتی، واپس آ جاتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو پتھروں والے راستے کے نیچے کسی مرتبان میں اب چھوٹی چھوٹی ہڈیاں تھے اسے یاد آتے تھے، اور اس کا جی چاہتا تھا اس کے گالوں پر ایک چھوٹا سا ہاتھ کھیلے۔ آج سویرے وہ چاروں چیوا کے چھپر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس نے ان کی آہٹ سن کر انہیں روک لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھینسے کو مارنے جاتے ہیں، ہر برس یہی ہوتا تھا۔ ہر برس فصل کی کٹائی کے بعد چیتر کے مہینے میں کوئی نہ کوئی یا دو چار مل کر بھینسے کو مارنے جاتے تھے، اور ایسا ہی ہوتا کہ دن گزرتے جاتے اور جو بھی جاتا خالی ہاتھ ہی آتا، یا ہاتھ پاؤں توڑا کر آتا یا وہیں رہ جاتا، بھینسے کے بوجھ تلے جیسے مونگلی کے نیچے کنک کا دانہ پس جاتا ہے۔ اور پھر کٹائی کے بعد کی مستی اور چیتر کی ہوا ان کے جثوں کو دھکیل کر رکھ کے بیچ میں بھیج دیتی، اور وہ وہاں ان کی اڈیک میں ہوتا۔ گاگری زمین پر اوندھی پڑی تھی اور اس کے ناک منہ سے خون بہتا تھا۔ اس کے اوپر گھنے پتے تاریکی کرتے تھے، جانے مجھے کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں۔ پاروشنی میرے پیچھے آتی ہے اور اسی راستے پر پاؤں دھرتی آتی ہے، وہ دیکھ لے کہ میں گر چکی ہوں،
اور اٹھ نہیں سکتی۔ گاگری کے آدھے جاگے آدھے سوئے سر میں باتیں ہو رہی تھیں، پر اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہلائے۔ وہ جہاں تھی بے بس پتھر پڑی تھی۔ پھر پاروشنی کی ہانپتی ہوئی ہا ہو یا اسے سنائی دینے لگی، اور وہ آ رہی تھی۔ یہ آواز قریب ہونے لگی اور اس کے ساتھ پتوں پر بھاگتے پاؤں پڑتے ہوئے ان کی چرچراہٹ۔ یہ سب کچھ پاس ہوا، پاس آیا اور پھر گزر گیا، دور ہونے لگا۔ پاروشنی اسے دیکھے بنا گزر گئی تھی، ہانپتی بھاگتی چلی گئی تھی، اور گاگری اب ڈری، اور اس نے جانا کہ اسے کوئی اٹھانے نہ آیا تو وہ یہیں پتوں اور ٹہنیوں میں اوندھے منہ پڑی مر جائے گی، اور پتوں میں رینگتے جو کیڑے اس کے پنڈے کو کاٹنے لگے ہیں تو ان کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ جائے گی، اور یہ جان کر کہ اب وہ ہلتی نہیں ہے، اس کے ماंس کو ہڈیوں سے الگ کرنے لگیں گے۔ وہ ڈری، پر کوشش میں رہی کہ خون بہنے سے جو اس کا زور کم ہوا تو وہ اونگ نہ جائے اور اس کی آنکھیں بند نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں بھی پاگل لوگوں کی طرح شور مچاتے اس کے پاس سے گزر گئے۔ ایک چیونٹی نے اس کی کنڈ پر کاٹا اور اس کا ماंس تھرایا۔ ان کے نتنے پھڑپھڑا رہے تھے، اور وہ کتوں کی طرح رکھوں میں سونگھتے اس باز کا پیچھا کر رہے تھے، اکڑتے تھے اور انہیں بھاگنے میں مشکل ہوتی تھی، جیسے وہ بھی منہ اٹھائے باز کو سونگھتے تھے۔ بھینسے کا ڈولتا جسہ رکھوں کی تاریکی میں یوں ڈکراتا چلا جاتا تھا جیسے ہیوکتے دریا میں کسی رخ کا تنا بے اختیار ہو کر لڑھکتا چلا جاتا ہے۔ اس جنور میں یہ تھا کہ انسان کو دیکھتے ہی بھاگ نکلتا تھا اور بھاگتا جاتا تھا، بغیر پیچھے دیکھے، بغیر جانے کہ میرے پیچھے کوئی آتا بھی ہے یا دور رہ گیا۔ ہاں، جب یہ تھکتا ہے اور اس کی ٹانگیں اس کی تھکاوٹ کا بوجھ نہیں سہارتی تب یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سامنا کرتا ہے، لیکن جب ایسا ہو تو انسان اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس سمے جب بھینسا تھک کر تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا تو سمجھو تمہیں مٹی میں دبانے کے لیے تمہارے ناپ کا مرتبان بھٹی میں پکنے لگا۔ اسی لیے اس کے پیچھے جانے والے ہمیشہ اس کے پیٹ پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ تیز تیز بڑھتا اور سکڑتا تو نہیں کہ یوں سانس پھول جائے۔ تو ہوتا ہے اس کے کھر زمین پر سیدھے پڑتے چلے جاتے ہیں یا آپس میں بھیڑنے لگے ہیں کہ یوں تھکاوٹ ٹانگوں میں اترے تو ہوتا ہے۔ پاروشنی کی آنکھیں بھاگتے بھینسے کے کالے پنڈے پر چپکی ہوئی تھیں، اور اس کی ٹانگیں بھاگتے ہوئے جیسے اپنے بدن کو چھوڑ کر آگے جاتی تھیں۔ اس نے نظر ہٹائی اور پاؤں روکے بغیر گوپیا گھمایا اور اسے گھماتی ہوئی ہاتھ سیدھا کرتی گئی۔ جب پوٹلی میں رکھا گول گیٹا بازو کی ناڑوں کو کھینچنے لگا تو اس نے گوپیے کا دوسرا سرا چھوڑ دیا۔ گیٹا شاید بھینسے کو لگا ہی نہیں، کیونکہ وہ بھاگا جاتا تھا، اور لگا تو کہیں پنڈے پر جا لگا جہاں کچھ اثر نہ ہوا۔ وہاں کھوپڑی کے اوپر سینگوں کے بیچ گیندے کے پھول اتنی ایک جگہ ہوتی ہے، جتنا گیٹا پورے زور سے لگ جائے تو بھینسا انہی قدموں پر گر جاتا ہے۔ پھر اسے پتھر کے چاقو سے مارا جا سکتا ہے، پر اس چھوٹی سی جگہ گیٹا مارنے کے لیے بڑا نشانہ چاہیے، ہاتھ میں زور اور آنکھ میں تیزی ہو تب۔ پاروشنی میں یہ سب کچھ تھا، پر نشانہ پھر بھی ٹھیک نہ پڑا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے گوپیے میں دوسرا گیٹا رکھا اور اسے گھمانے لگی۔ وہ تینوں اب بھی شور مچاتے ہانپتے چلے آتے تھے، پر وہ بھینسے کو بھولے ہوئے تھے۔ صرف پاروشنی کے بھیگے ہوئے پنڈے کو رکھوں میں سے پھسلتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اس کے ماتھے گرم ہوتے تھے اور آنکھوں میں آگ دہکتی تھی، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے تھی، اور اس کی بھیگی بانس ان کے نتنوں میں بہت اتھل پھتل کرتی تھی اور انہیں بے حال کرتی تھی۔ اتنا بے حال کرتی تھی کہ اب رکھوں کے تنوں میں ایک پاروشنی نہیں جاتی تھی، بہت ساری تھیں جن کے بدن پسینے سے بھیگتے تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جانا کہ ماتھا سب کا جلتا ہے اور آنکھوں میں سرخ گرمی ہے، تو وہ بھاگنے کے بجائے ٹھٹک کر ہرنوں کی طرح پلانگیں بھرنے لگے، کودنے لگے۔ ایسے وہ پاروشنی کے قریب ہوتے تھے اور ان کے عین اوپر ماسا بھی رکھوں کے اندر پلانگیں بھرتا کودتا تھا اور ان کے اوپر جاتا تھا۔ ادھر جھیل سے اوپر کا آسمان پرندوں کے پروں سے سیاہ ہوتا تھا اور وہ سب مرنے کے لیے وہاں آتے تھے۔ پاروشنی گری تو یہ نہ بوجھ سکی کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ وہ بھی گرتے رخ کی طرح اوندھے منہ گرتی چلی گئی۔
اس کا پاؤں کسی تنے، ٹیلے یا کسی جانور کے پنجر سے اٹکا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ گری، اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت سارے ہانپتے سانس اور بوجھ اس پر بوجھ ہونے لگے، اور اس کا سانس بند ہونے لگا اور رخ سیاہ ہوئے، اور اس کے پنڈے پر تیرتے پسینے پر سے بوجھ پھسلتے پھر آتے اور بار بار پھسلتے، اور وہ یوں رکھوں کو نہ دیکھ سکی کہ اسے گرم بھاپ سانس اور کپکپاتے جسے ڈھانپتے تھے، اور اس کی کھلی حیران آنکھوں میں ان کا پسینہ گرتا تھا۔ نم ہوا سے اس کا ماتھا بھیگتا تھا، اور رکھوں میں ٹھہری ہوئی ہوا نمی سے بوجھل تھی، اور یہ نمی گرم ہو کر اس کے پنڈت کے اندر تک مار کرتی تھی، اور پھر بھاری ہوتے پپوٹوں کو اس نے مشکل سے کھولا تو ان کے عین اوپر بھینسا کھڑا تھا۔ اس کا پیٹ پچکتا تھا اور پھیلتا تھا، اور ٹانگیں لرزتی تھیں، اور وہ کھڑا تھا۔ اس کا بھی پیٹ بھرتا ہے، پھر خالی ہوتا ہے، اور ٹانگیں بھیگتی ہیں۔ جھوریا نے پاروشنی کی آنکھوں میں اپنے بجائے کچھ اور سیاہ ہوتے دیکھا۔ اس نے گردن اٹھا کر پیچھے دیکھا تو وہ ان کے اوپر کھڑا تھا۔ چپو اور وانگو نے بھی مڑ کر دیکھا، اور پھر وہ گرتے پڑتے اٹھے اور گھگیائی ہوئی ڈر سے بھاری آوازیں نکالتے جدھر سے آئے تھے ادھر بھاگنے لگے۔ پاروشنی گیلی باس بھیگتی وہیں گلتے پتوں پر تھی، اور بھینسا اس کے اوپر کھڑا تھا، اور اس کا پیٹ پچکتا اور پھیلتا تھا، اور ٹانگیں لرزتی تھیں، اور وہ جانتی تھی کہ اب اس نے کے نتنے سکڑیں گے، تناؤ نیچے ہوگا، آنکھیں اسے دیکھیں گی، پھر وہ پھنکارتا ہوا اس پر آئے گا، اور پھر جیسے پتھر کنک کو پیستا ہے، جیسے کائی پر اوس پڑے تو اس پر رکھا ہاتھ پھسلتا ہے، ایسے پاروشنی کے پنڈے پر پسینہ اور اس کے اندر پانیوں کے پھسلن تھی، اور ان میں پاروشنی کی باس گیلی ہوتی تھی، اور بھینسا کھڑا تھا، اس کے نتنے پھڑکتے تھے۔ پاروشنی نے جانا اب وہ آگے آئے گا۔ وہ یوں ہی ٹانگیں اور باہیں کھولے پڑی تھی جیسے اپنے پنڈے کو سکھاتی ہو، اور اس کے اوپر رکھوں کی چھایا تھی، اور پنڈلیوں، پیٹھ اور کندھوں تلے گلتے پتے چرمراتے تھے۔ وہ کھڑا تھا، اور اس کے نتنے پھڑکتے تھے جیسے اس کی باس اندر اتارتے ہوں۔ پاروشنی نے جانا کہ اب پکلی کے آوے میں وہ برتن ضرور پکے گا جس میں اس کا بچا کھچا بدن بند کر کے زمین میں رکھا جائے گا، اور اس نے دھیرے سے کروٹ بدلی اس طرف جس طرف بھینسا نہ تھا، تاکہ جب وہ اس پر آئے تو اسے کنک کی طرح پیس دینے کو آئے تو وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ آئے، اپنا کام کرے اور جائے۔ اب وہ اس کی آنکھوں سے بوجھل تھا، اور اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور اس کی ننگی پیٹھ سے 4 ہاتھ پر اس کے نتنے پھڑکتے تھے۔ پاروشنی کا سانس رک رک کر آتا تھا۔ وہ اسے روکتی اور انتظار کرتی کہ اس کا بھاری جسہ اگر اسے داب دے اور کام ختم کرے۔ میاؤں میاؤں رکھوں میں مور بولا۔ پاروشنی کی کنڈ پر ایک ایسا سانس بکھرا جو گرم اور رکنے والا نہ تھا۔ وہ جان رہی تھی کہ بھینسے کا بھاری وجود اب اس پر تنا کھڑا ہے، اس پر گرنے کو ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بھینسے کی نم تھوتنی اسے سونگتی تھی، اسے گیلا کرتے تھی۔ پاروشنی نے ایک ٹانگ سمیٹی اور سیدھی ہو گئی، اور باہیں اور ٹانگیں پھیلا کر یوں لیٹ گئی جیسے اپنے آپ کو سکھاتی ہو۔ سانس جو گرم اور رکنے والا نہ تھا اسے گرم کرنے لگا۔ تھوتنی اسے ہر جگہ دیکھتی بھالتی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اور بہت دیر بند رہیں۔ صرف اس کا سانس اور پتوں پر سختی سے بھیجی ہوئی ہتھیلیاں بتاتی تھیں کہ وہ زندہ ہے، اور زندگی کا تناؤ اس کے اندر ہے اور باہر ہے، اور اندر جو رکھوں کے اندر نم گرمی ٹھہری ہے وہ بہنے لگی، اور زندگی اس کے اندر ہے اور باہر ہے۔ اس کے پپوٹوں پر ایک سایہ گہرا ہوا، اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس پر جھکا تھا، اور وہ ورچن تھا۔ تم ان رکھوں میں یوں لیٹ کر کیا کرتی ہو؟ وہ اٹھی اور جلدی سے اپنی لنگی میں ہو گئی۔ ڈورگا ادھر آؤ۔ ڈورگا جو ان سے نظریں ہٹائے رکھوں کو دیکھ رہا تھا آگے آیا، اور اس نے پاروشنی کے نچڑتے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ جھاڑیوں کو روندتا اور اپنے آپ میں مگن اور مست ایک بھینسا رکھوں میں جاتا تھا۔ اس نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا؟ پاروشنی نے سر ہلایا۔ میرے حصے کا ان پانی اس نے لیا، مجھے بھوک اور پیاس دی اس نے، تو میں اب آیا ہوں تو اس سے میل کرنے، اور وہ بھی جان گیا ہے میں آ گیا ہوں۔ وہ تینوں رکھوں کی گھنیری چھاؤں میں چلنے لگے۔ املی اور پیپل کے پتوں میں گیلی ہوا دم روکے موجود تھی۔ بانجھ عورتوں کے رخ کے آس پاس اس نے پہلی بار ورچن کو دیکھا۔ اس کے مہاندرے سے زردی پھوٹتی تھی،
اور اس کی آنکھیں اور نقش باقی چہرے سے الگ دکھائی دیتے تھے۔ جیسے پانی کم ہو تو ٹاپو ابھرتے ہیں، وہ کہیں دیکھتا نہ تھا، بس پلانگیں بھرتا چلا جاتا تھا۔ اس کی ٹانگیں سیدھی شاخوں ایسی پتلی گیلی اور پنڈلیوں پر پیپل کے پتوں ایسی سیاہ رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ 2 برس ہوئے گیا تھا اور پاروشنی ان دنوں میں بانجھ عورتوں کے رخ کے پاس سے جب بھی گزری تو آسے پاسے دیکھ کر سیاہ لنگی ڈال کر رکھ دیتی تو وہاں گرمی ہوتی تھی۔ رکھوں کے اندر موجود حبس اور سیلی گرمی سے کہیں زیادہ اس کے پنڈے کو اس حصے نے ہمیشہ یہ بتایا کہ اب وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، جس کے خیال سے اس کے بیچ میں نم تھرتھراہٹ ہوتی تھی، پر وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا چل رہا تھا اور اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا سچ مچ وہی ہے یا کوئی یکشنا ہے جو کسی رخ کا سانس ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ وہ اسے دیکھتی رہی جب لاپرواہ ہو کر چلتا تھا۔ جب وہ ادھر سے گیا تو پرواہ کرتا تھا، پر اب اس کے اور پاروشنی کے بیچ 2 برس تھے، اور ان کے دن رات تھے، اور ایسی رتیں تھیں جو ریت اور رکھوں کے پار کہیں تھیں، اور ایسی ندیاں تھیں جنہیں اس نے پار کیا اور وہ گیا، اور ہر ندی کی اپنی روح اور جان ہوتی ہے۔ کیا پتہ کون سی ندی میں سے تیرتا ہوا وہ بدلا اور چند سے کچھ اور ہوا ہو۔ کیسی بو باس اس نے کہیں سونگھی اور وہ پاروشنی کے پنڈے کی باس کو بھولا۔ کیا پتہ، وہ اس کے آگے آگے چلتا تھا اور اسے دیکھتی تھی۔ تب وہ یکدم رکا، جھکا، پھر سیدھا ہو کر کہنے لگا، بھینسے کے پیچھے کون کون رکھوں کے اندر آیا تھا؟ پاروشنی نے بتایا۔ تو پھر یہ گاگری ہے؟ وہ جہاں پہلے جھکا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ وہاں گاگری منہ بھار پڑی تھی اور اس کے پنڈے پر مکوڑے چلتے تھے۔